یہ جو بات فرمائی علی رسول کہ رسولوں کے ذریعے، یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اگر اس کا معنی یہ لے ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارے رب ہم کو وہ سب کچھ عطا فرما، تو کیا رب عطا نہیں فرماتا؟ ساری کائنات کو عطا کر رہا ہے، ساری دنیا کو رزق دے رہا ہے، مسلمانوں کو عطا کر رہا ہے، عیسائیوں کو عطا کر رہا ہے، کافروں کو عطا کر رہا ہے، مجوسیوں کو عطا کر رہا ہے، کائنات کی ہر چیز، ہر چیز جو اس دنیا میں آیا وہ ساری کائنات کا رب ہے اور ہر چیز کو عطا کر رہا ہے، مگر اس مقام پر نقطہ توسل سمجھایا انسان کو، فرمایا علی رسول پروردگار عالم بندہ جب دعا کرتا ہے باری تعالیٰ ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جو تم نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، تو وہ بات سمجھا رہا ہے لوگوں، میں تم کو جو کچھ عطا کرتا ہوں، تم پر جو کرم کرتا ہوں، میں اپنے رسول کے ذریعے کرتا ہوں، تو درمیان میں واسطہ میرا رسول ہے۔ اب کبھی جب تم میرے حضور دعا کرو تو پہلے میرے مصطفیٰ کے در پر آؤ، پہلے میرے رسول کے در پر آؤ، پہلے اس در پر آؤ کہ جس سے میں کلام کرتا ہوں۔ جب اس در پر آؤ گے، اس دہلیز پر آؤ گے، اس چوکھٹ پر آؤ گے، اس چوکھٹ کا واسطہ دے کر مجھ سے جو مانگو گے میں تم کو عطا کر دوں گا۔ اس کا واسطہ دے کر جو مانگو گے، یہ نص قرآنی ہے، اس کا کوئی بائی کلال انکار نہیں کر سکتا۔ فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، پروردگار عالم اے ہمارے رب ہم کو وہ سب کچھ عطا فرما جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور روز قیامت ہم کو رسوا نہ کرنا، روز معاشر ہم کو رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک مالک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو جو فرماتا ہے تو اپنی بات کے خلاف نہیں کرتا، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تیری ہر بات تیرا ہر وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ پروردگار عالم جب وہ دن ہوگا کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس دن ہمیں رسوائی سے بچا لینا۔ تو یہ سبب توسل کا دیا جا رہا ہے، اور قبل اس کے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ فقط توسل نہ کرنا۔ یہاں دو چیزیں بیان فرمائی جا رہی ہیں، بڑا خاص نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ بعض لوگ بس فقط توسل کر لیتے ہیں، وسیلہ کر لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے ہم بیعت کسی سے ہو گئے بس کام ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے یوں نہیں فرمایا، فرمایا بندے پہلے اپنی زندگی کی اصلاح کر، اپنے اعمال کی اصلاح کر، جب تیری اصلاح ہو جائے گی تو پھر اعتماد بھروسہ اپنے اعمال پر نہ کرنا۔ اگلے درجے پر آ کر فرمایا ہمیں ان کی سنگت عطا فرما، ان کی معیت عطا فرما، ان کے ساتھ ہوتے۔ تو یہ چیز اللہ کے بڑے بڑے مقرب بندے اہل حق، یہ ان کا بھی شیوا رہا کہ دنیا کے سامنے ایمان کے درجے پر فیض ہیں، مگر اہل اللہ کی مجلس میں یوں جاتے ہیں ایک ان کے در کے سوالی بن کر کچھ لینے کے لیے۔ اسی طرح خالق کائنات میں یہی راستہ قرآن مجید میں بیان فرمایا، جس طرح نماز میں ارشاد فرمایا باری تعالیٰ ہم کو سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ، وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ وہ راہ کون سی ہے؟ جن پر اس کا کرم ہوا ہے۔
تو اسی طریقے سے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک عظیم صوفی بزرگ کو گزرے ہیں اور آپ کی پہلی حیات پہلی زندگی کسی اور نہج پر چل رہی تھی. ایک دن آپ نشہ کی حالت میں جا رہے ہیں تو جب راستے میں آئے تو دیکھا کہ کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے. اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس رب ذل جلال کا نام لکھا تھا. تو جب دیکھا آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا لیا اور اس کو صاف کیا اور گھر میں جا کر اس کو خوشبو لگائی, اس کو معطر کیا, خوشبو لگا کر بہت اونچی جگہ پر رکھ دیا. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب رات کو سوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے, بشر حافی تو نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے, تو نے ہمارے نام کو خوشبو لگائی ہے, تو اس کے بدلے میں, اس کے عوض میں ہم تیرے نام کو ایسا معطر کریں گے, تیرے نام کو ایسی خوشبو سے نوازیں گے کہ دنیا میں کوئی شخص اگر تیرا نام لے گا تو اس کے دل کو راحت مل جائے گا, اس کے دل کو چین مل جائے گا. جب صبح آنکھ کھلی تو ہر چیز سے توبہ کر لی, اللہ کے حضور طائب ہو گئے اور اللہ رب العزت کی حضور آپ کا معمول یہ تھا آپ اپنے پیروں میں جوتے نہیں پہنا کرتے تھے. اس کے بعد جب اللہ سے لو لگا لی تو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. آپ کا عالم یہ تھا اور لوگ آپ کو دیوانہ کہتے تھے, مجنون کہتے تھے, فرزانہ کہتے تھے. اللہ رب العزت کی یاد میں مست و الست ہو گئے. اور دوسری طرف جو میں نے عرض کیا کہ اہل اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ جب وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں اعمال کی انتہا ہوتی ہے مگر اس کے بعد بھی اہل اللہ کی مجلس میں آتے ہیں, ان کی صحبت میں آتے ہیں. دوسری طرف حضرت امام احمد بن حنبل, آج ساری عرب کی دنیا جو حنبلیت کا دعویٰ کرتی ہے وہ امام حضرت امام احمد بن حنبل آپ سرکار حضرت بشر حافی کے قدموں میں آیا کرتے تھے, آپ کی مجلس میں آیا کرتے تھے. ایک دن شاگردوں نے سوال کر دیا حضرت امام احمد بن حنبل سے کہ حضور آپ کا علمی مرتبہ وہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک دنیا شریعت کے مسائل جاننے کے لیے آپ کی تحریر پر آتی ہے, آپ کے در پر آتی ہے شریعت کے مسائل کو جاننے کے لیے. دنیا ساری آپ کے پاس آتی ہے اور آپ حضرت بشر حافی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ وہ جو دیوانہ ہے اس کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ آپ کا اتنا مرتبہ ہے, اتنا اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا ہے, اتنی اس نے رفعتیں عطا کی ہیں, تو آپ اس دیوانے کے پاس کیا لینے کے لیے جاتے ہیں؟ قربان جائیں وہ دنیا کے امام جو دنیا کو شریعت کا سبق دیتے تھے, انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا اور لوگوں کو فرمایا, لوگوں یاد رکھو کہ شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں اور شریعت والے کو وہ زیادہ جانتا ہے. لوگ میرے پاس شریعت کی خبر لینے کے لیے آتے ہیں اور میں بشر حافی کے پاس شریعت والے کی خبر لینے کے لیے جاتا ہوں. میں اپنی مجلس میں شریعت والے کی خبر لینے کے لیے جاتا ہوں. قربان جائیں ان کے زہد کا عالم. ایک خاتون حضرت امام احمد بن حنبل وقت کے امام اپنا تعارف کیے بغیر, تعارف کرائے بغیر آپ کی خدمت میں آتی ہے اور ایک سوال پوچھتی ہے کہ امام وقت میں رات کے وقت
اور رات کے وقت شاہی جلوس نکلتے ہیں، گلیوں میں ان کی روشنیاں ہوتی ہیں، تو مسئلہ یہ بتائیں کہ اگر رات کے وقت جب شاہی جلوس نکلتے ہیں ان کی روشنیاں ہوتی ہیں تو ان کی روشنیوں میں جو سود کاٹا جاتا ہے اس کی کمائی بیچ کر میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے جب سنا تو حضرت امام احمد حنبل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ فرمانے لگے حضور مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ تو بتا کہیں بشر حافی کی ہمشیرہ نہیں ہے. ارے زور کا یہ عالم، بلا کا یہ عالم، تقویٰ کا یہ عالم، دوستان محترم یاد رکھو رب عزت جلال کی عزت کی قسم یہ فقط مدرسوں سے نہیں ملا کرتا، یہ فقط عبادتوں سے نہیں ملا کرتا، ارے یہ صوفیاء کے قدموں سے ملا کرتا ہے، یہ اہل اللہ کی دہلیز سے ملا کرتا ہے. جو لوگ اہل اللہ کے قدموں پر آتے ہیں زندگی کے سارے معاملات ٹھیک کر کے، زندگی کی ہر خامی کو دور کر کے، اپنے اعمال کی اصلاح کر کے، سب کچھ اپنی زندگی سے نکال کر جب اپنی زندگی کو پاک کر لیتے ہیں تو پھر بھی اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ کی محبت میں فنا ہوتے ہیں ان کی دہلیز بن جاتے ہیں، ان کی مجلس میں آتے ہیں، ان کی سنگت میں آتے ہیں. تو یہی درس قرآن دے رہا ہے. لوگوں اپنی زندگیاں، اپنی حیات جو چند دنوں کی ہے اس کو گناہوں سے پاک کر لو. تمہاری زندگیاں جو گناہوں سے آلودہ ہو چکی ان کو پاک کر لو، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو. تو جب اصلاح کر لو گے تو پھر توکل، بھروسہ اس عمل پر نہیں کرنا بلکہ جو میرے محبوب بندے ہیں ان کی مائیت طلب کرنا، ان کی مائیت طلب کرنا. آخری بات کہ وقت کی قلت ہے تو اس حوالے سے آج کا پروگرام ہے تو برکت کے لیے یہی وہ توسل ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے. حضور غوث اعظم سرکار آپ کا عالم کیا تھا کہ حضرت امام یافی الشافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں، بہت بڑے ائمہ ہوئے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حضور غوث اعظم سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی سرکار یہ بچہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، تو میں اس کو اس لیے لائی ہوں تاکہ آپ سنگت اور صحبت میں رہ کر تربیت پائے، آپ کی مائیت میں رہ کر سلوک و تصوف کی منازل کو طے کرے. تو وہ مائی اس بچے کو چھوڑ کر چلی گئی سرکار کی مجلس میں، حضور غوث اعظم سرکار کی مجلس میں. تو کچھ عرصہ بیت گیا، کچھ عرصے کے بعد جب وہ عورت دوبارہ آئی اپنے بچے کو ملنے کے لیے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے، تو جب وہ آئی تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے بچے کا رنگ زرد پڑ گیا ہے اور وہ بہت کمزور ہو گیا ہے، اور اس نے دیکھا کہ وہ سوکھی جو کی روٹی کھا رہا ہے، سوکھی جو کی روٹی کھا رہا ہے. جب اس نے دیکھا تو اس کے دل میں ملال پیدا ہوا، شکوہ کرنے کے لیے حضور غوث اعظم سرکار کے پاس گئی. آپ کمرے میں تشریف فرما تھے، تو جب وہ عورت اندر آئی تو حضور غوث اعظم سرکار اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے اور مرغی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اور ایک ساتھ پلیٹ پڑی تھی کہ جو بھری پڑی تھی ہڈیوں سے، مرغی کی ہڈیوں سے. اس نے جب دیکھا تو اس کے دل پر بہت رنج ہوا، بہت غصے میں تھی. عرض کرنے لگی سرکار میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر گئی تھی آپ کے پاس تاکہ اس کو پڑھائیں، اس کی تربیت فرمائیں، مگر جب میں نے یہ آ کر دیکھا کہ میرا بچہ تو جو کی روٹی کھا رہا ہے
نگاہ فرمائی اس پلیٹ کی طرف اور ہڈیوں کو حکم فرمایا، فرمایا کن بیزن اللہ، اے ہڈیوں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ جب آپ نے توجہ فرمائی تو وہ ہڈیاں جھوٹی جھوٹی مرغی بن گئی۔ جب وہ زندہ مرغی بن گئی، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو حضور غوث اعظم سرکار نے فرمایا بی بی جب میرا بیٹا سلوک و تصوف کی منزلوں کو طے کرتا کرتا، روحانیت کی منزلوں کو طے کرتا کرتا، جب میرا بیٹا اس مقام پر پہنچے گا تو وہ بھی جو مرضی ہو وہ کھائے گا۔ ابھی وہ سلوک کی منازل طے کر رہا ہے، ابھی وہ منازل سے گزر رہا ہے، ابھی وہ سلوک کے سفر طے کر رہا ہے۔ تو جب سفر ہوتے ہیں تو اس میں مشقتیں ہوتی ہیں، اس میں مشقتیں ہوتی ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس مقام پر آ جائے گا، اس معرفت کے مقام پر آ جائے گا تو پھر یہ پابندی ختم ہو جائے گی، پھر جو مرضی ہے کھائے، مرغیاں کھائے، بکرے کھائے، جو مرضی کھائے، کیونکہ انسان جب محنت کرتا کرتا اس مقام پر آتا ہے تو اللہ پاک کی ذات پھر وہ معرفت کی سوچ اور فکر عطا کرتی ہے کہ جو اس انسان کو، اس بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے، اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ دوستان محترم، میں نے بات جو عرض کی کہ یہ جو منادی ندا دے رہا ہے، قرآن نے بیان فرمایا کہ ایک منادی ہے جو ندا دے رہا ہے۔ عزیز دوستو، ذرا روح کے کانوں سے سنیں کہ آج اس دور میں پھر کوئی منادی ندا دے رہا ہے، اور آج کا یہ منادی ندا دینے والا آج کی انسانیت جو اس ندا کو بھول کر دنیا کی محبتوں میں گم ہو گئی، دنیا کی چاہتوں میں گم ہو گئی، دنیا کی حنیر نگری میں گم ہو گئی، آج کا منادی اسی یاد کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ ارے لوگوں، وہ جس کی آواز قرآن دے رہا ہے، ارے جس کو بھول چکے، آؤ پلٹ کر اپنی اصل کی طرف آ جاؤ۔ آج پھر روح کے کانوں سے آواز سنو کہ ایک وہ منادی آواز دے رہا ہے اور وہ بھی پکار رہا ہے، لوگوں تم جس راستے پر نکل گئے وہ تمہاری منزل نہیں ہے، وہ تمہاری حقیقت نہیں ہے۔ ارے آؤ سب پلٹ کر اس منزل کی طرف آ جاؤ۔ اور وہ منادی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ذات ہے، جو پوری دنیا میں آج ندا دے رہی ہے کہ لوگوں اپنے حق کو لینے کے لیے اس میدان میں نکل آؤ۔ جو لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ارے اس سے نجات پانے کے لیے سڑکوں پر آ جاؤ۔ اگر اپنا حق لینے کے لیے اٹھو گے تو خدا کی قسم وہ وقت دور نہیں ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے حضور کی اس امت کی خاطر، اس آواز کی خاطر اگر میری جان بھی جاتی ہے تو میں حضور کی امت کی خاطر قربان کروں گا، مگر اس امت کو نیچا نہیں ہونے دوں گا۔ آج حضور شیخ الاسلام ہماری بہتری کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے نکلے ہیں۔ دوستو آؤ ہم سب مل کر ان کے دست و بازو بنیں، اور جب حضور شیخ الاسلام فائنل کال دیں تو ہم سب مل کر ان کے دست و بازو بن جائیں، تاکہ ان کے پاکستان کی دھرتی سے ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو جائے، دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے، جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، اور اللہ پاک کے پاکستان میں امن و سکون کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔